السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے مان بعد ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب سنتے ہیں سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الکہف کے رکن نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ، یہاں پہ اس پورے لفظ میں 2 جگہ ہا اور ہا یہ دونوں ایک ساتھ ہوئے ہیں، تو ان دونوں میں آواز کے فرق کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے تحسبہم۔ اس کے بعد قاف اور ضا دونوں حروف پر میں سے ہیں تو دونوں کو گول پڑھیں گے، اور ضا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام ہو گیا ہے آگے واو میں۔ ادغام کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تب۔ تو یہاں پہ تنوین ہے، اس کے بعد یرملون میں سے واو ہے تو ادغام ہو گیا، اور 1 الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ اس کے بعد رکود ونقلبہم، را پر پیش ہے، اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ را کا قاعدہ یہ ہے اس پہ زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں، اور قاف چونکہ حروف پر میں سے ایک حرف ہونے کی وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے، اور دال پر تنوین ہے جس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے ادغام کے تعلق سے تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، اور 1 الف کے برابر یہاں پہ غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، قاف یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ ذات الیمینی، ذال بالکل نرم آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ وذات الشمالی، یہاں پہ بھی ذال ہے، اس کو بھی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَقَلْبُهُمْ باسط، اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی میم ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ اس کی آواز مخفی رہتی ہے، اور 1 الف کے برابر یہاں پہ غنہ کی آواز بھی ہوگی، اور یہ ایک ہی صورت میں ہے جب میم ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تب
میم ساکن کے بعد اور کوئی دوسرا حرف آ جائے تو اس وقت میم ساکن کا اخفا نہیں ہوتا، صرف میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تب اخفا ہوتا ہے میم کا۔ اس کے بعد سین باریک پڑھیں گے اس کو، طا جو حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور اس پر تنوین ہے، اس کے مان بعد حرف ذال جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے، تو یہاں پہ تنوین کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اور را پر زبر ہے تو حسب سابق قواعد کے مطابق اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد بالوصید، پہلے تو صاد جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو دال متحرک حرف ہے اس کو قاعدہ وقف کے مطابق ساکن کیا۔ اب چونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس پر اگر ساکن یعنی جزم آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس لیے ہم نے اس کو بالوصید اس طریقے سے پڑھا ہے۔ اب اس سے پہلے جو حرف مد یا ہے اس کو عموماً ایک ہی الف کے برابر تو کھینچتے ہیں، لیکن مد عارض کا یہاں قاعدہ لاگو ہو کر ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لو اطلعت، طا جو ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ علیہم لولیت منہم، نون ساکن کے یہاں اظہار ہوگا کیونکہ قاعدے کے مطابق نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں، اور ہوتا کب ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آتا ہے تب، اور یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرارون، دونوں جگہ را پر پڑھیں گے کیونکہ قاعدے کے مطابق را پر زبر اور پیش آتا ہے تو پر پڑھتے ہیں، اور دوسرا جو را ہے اس پر تنوین ہے، اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی یہاں آواز ہوگی۔ اس کے بعد وَلَمُلِئْتَ منہم، منہم کا وہی ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اسی آیت کے درمیان کہ یہاں اظہار ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو، اور اس پر غنہ نہیں ہوتا، اور ہوتا کب ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تب۔ اس کے بعد را پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، را پر پیش اور زبر آنے سے گول پڑھتے ہیں، زیر آنے سے باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوتے ہیں تو قاعدہ وقف کے مطابق 2 زبر کو الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے رعبا اس طریقے سے پڑھا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔